إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ محترم سامعین، معزز طلباء، اللہ رب العزت کا دین، اللہ رب العزت کی شریعت کتاب و سنت پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دونوں ہی ہمارے دین کا مصدر ہیں، دونوں ہی برابر حجت اور دلیل شرعی ہیں۔ ہمیشہ سے یہ ہوا ہے کہ حق کے بالمقابل باطل کھڑا ہوتا ہے، حق کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ انبیاء کرام کے بالمقابل بھی لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے انبیاء کرام کے مشن کو خراب کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی ایسے بدبخت پیدا ہوئے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو تار تار کرنے کی کوشش کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے بارے میں اشارتاً بہت سی باتیں فرمائی ہیں، جن میں سے ایک صحیح البخاری میں سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی۔ لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کرتا تھا، فتنوں کے بارے میں سوال کرتا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں کوئی فتنہ مجھے اپنی گرفت میں نہ لے لے، میں فتنوں کے بارے میں بخوبی آگاہ رہوں۔ تو میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ انا کنا فی جاہلیت و شر فجاءنا اللہ بہذا الخیر۔ ہم دور جاہلیت میں تھے، برے دور میں تھے، برائیوں میں ہم مگن تھے، تو اللہ رب العزت ہمارے پاس یہ خیر لے آیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ کے ذریعے ہمیں کتاب و سنت کا نور ملا، تو ہمیں یہ خیر مل گئی۔ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍ، کیا اس خیر کے بعد یعنی نبوت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم، اس کے بعد بھی کوئی شر ہے یا اب خیر ہی خیر رہے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں شر تو ہوگا۔ میں نے کہا کہ کیا اس شر کے بعد پھر دوبارہ خیر ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس شر کے بعد پھر دوبارہ خیر ہوگی، وفیہ دخن، لیکن اس میں کچھ پرابلم رہے گی، اس خیر میں بھی کچھ نہ کچھ شر کی ملاوٹ، کچھ نہ کچھ شر کا حصہ اس میں باقی رہے گا۔ تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، وہ جو خرابی ہوگی اس خیر میں وہ کیا ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم یہدون بغیر ہدی تعرف منہم وتنکر، ایسے لوگ ہوں گے جو میرے طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے کو اختیار کرتے ہوں گے، آپ ان میں اچھی چیزیں بھی دیکھیں گے اور بری چیزیں بھی دیکھیں گے، یعنی وہ مکسچر ہوں گے اچھائی اور برائی کا۔ تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍ، اس خیر کے بعد بھی پھر کوئی شر ہوگی؟ یعنی یہ جو خیر ہوگی جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ اس میں کچھ نہ کچھ شر کی ملاوٹ بھی ہوگی، شر بھی اس دور میں ہوگا، تو کیا اس کے بعد بھی کوئی دوبارہ خالص شر بھی آئے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم دعات علی ابواب جہنم من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا،
ایسے لوگ آئیں گے اس کے بعد جو جہنم کے دروازوں پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ جو بھی ان کی دعوت کو قبول کر لے گا، ان کی باتوں میں آ جائے گا، وہ اس کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دیں گے، یعنی جہنم میں جانے کا سبب بننے والے ہوں گے، وہ لوگوں کو دھڑا دھڑ جہنم میں پھینک رہے ہوں گے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صفہم لنا، ہمیں ان کی کچھ صفات تو بتائیں، ان کا کوئی وصف بتائیں تاکہ ہم جب انہیں دیکھیں تو انہیں پہچان جائیں اور ان سے بچ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا، وہ لوگ تو ہمارے میں سے ہی ہوں گے، یعنی بظاہر مسلمان ہی اپنے آپ کو کہیں گے، اسلام کا ہی دعویٰ کریں گے، ہماری ہی بولی بولیں گے، ہماری زبان سے بات کریں، یعنی اسلام کا دعویٰ کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، لیکن ہوں گے وہ جہنم کی طرف بلانے والے۔ تو یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اشارہ ہے ایسے گمراہ لوگوں کی طرف ہے جو اسلام کے دعوے دار ہو کر بھی لوگوں کے جہنم میں جانے کا سبب بنیں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ تو یہ جو منکرین حدیث ہیں، جو سنت کے منکر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دین اور شریعت نہیں مانتے، ان کا بہانے سے انکار کرتے ہیں، ان کا تعلق بھی ایسے لوگوں سے ہے جو دعات علی ابواب جہنم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ جہنم کے دروازوں پہ کھڑے ہو کے جہنم کی دعوت دے رہے ہیں۔ جو بھی ان کی دعوت میں شمولیت اختیار کر لے گا، ان کی باتوں میں آ جائے گا، وہ جہنم میں جانے کا مستحق ہو جائے گا۔ تو انکار حدیث کا فتنہ سب سے پہلے 2 صدی ہجری میں جہمیہ اور معتزلہ کی طرف سے اٹھایا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب تک موجود رہے تو وہ ان فتنوں کی سرگوبی کرتے رہے۔ اگر ایسے کسی شخص کا کوئی اشکال ہوتا، کسی کے ذہن میں ایسی کوئی بات آتی تو وہ اس کا مسکت جواب دیتے، وہ فتنہ ختم ہو جاتا۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو وجود تھے ان کی ایک برکت بھی تھی دنیا میں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بہت ساری احادیث میں صحابہ کرام کے وجود کو دنیا والوں کے لیے برکت قرار دیا گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ جو ستارے ہیں، النجوم امانۃ للسماء، یہ آسمان کے لیے حفاظت کا باعث ہیں، یہ علامت ہیں کہ یہ آسمان ابھی تک قائم و دائم رہے گا۔ جب تک ستارے قائم ہیں آسمان بھی قائم رہے گا۔ تو یہ گویا کہ آسمان کی حفاظت کا سبب ہیں، ان کے ذریعے اللہ رب العزت نے آسمان کو محفوظ بنایا ہوا ہے۔ اور میں اپنے صحابہ کی حفاظت کا ضامن ہوں، یعنی جب تک میں دنیا میں موجود ہوں میرے صحابہ بڑے بڑے فتنوں اور مشکلات سے بچے رہیں گے، لیکن جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا پھر میرے صحابہ پر وہ چیزیں آئیں گی جن کا اللہ رب العزت نے وعدہ دیا ہے، یعنی وہ فتنے نمودار ہوں گے، مشکلات اور مصائب آئیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جو صحابہ ہیں وہ پوری دنیا کے لیے حفاظت کی ضمانت ہیں، کہ جب تک وہ دنیا میں موجود رہیں گے یہ جو گمراہی کے بڑے بڑے فتنے ہیں ان کی سرکوبی وہ کرتے رہیں گے، وہ پنپ نہیں پائیں گے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ختم نبوت کے حوالے سے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، اس فتنے کی سرکوبی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں کی گئی۔ اسی طرح دیگر فتنوں کی سرکوبی ہوتی رہی۔ خوارج اٹھے تو ان کی سرکوبی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے عہد میں صحابہ کرام کے ذریعے ان کی سرکوبی ہو گئی۔ تو سرکوبی ہوتی رہی فتنوں کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح مسلم کی حدیث کے آخری الفاظ ہیں کہ جب میرے صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر دنیا والوں پر وہ گمراہیاں اور فتنے چھا جائیں گے جن کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو ایسا ہی ہوا۔ صحابہ کرام کے دور میں اگر کوئی ایسا اشکال ہوتا تو صحابہ کرام اس کا مسکت جواب دے دیتے۔ اس حوالے سے میں ایک مثال یہاں پیش کروں گا۔ سنن کبریٰ بہقی میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے نقل کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک شخص نے سوال کیا۔ یہ جو سند ہے یہ صحیح سند ہے، یعنی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تک
صحیح ہے اور یہ ثابت ہے کہ ان کے سامنے کسی شخص نے عرض کیا ارأیت قصر الصلاۃ فی السفر انا لا نجدها فی الکتاب، یہ جو سفر میں قصر کی نماز ہے ہم قرآن کریم میں اس کا ذکر نہیں پاتے، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ انما نجد ذکر صلاۃ الخوف، ہمیں تو قرآن کریم میں صلاۃ الخوف کا ذکر ملتا ہے کہ سفر میں ہو اور دشمن کا خوف ہو تو پھر تو وہ تو صلاۃ خوف ہو گئی۔ عام سفر میں جب دشمن کا خوف نہ ہو تو اس سفر میں نماز قصر کرنے کی کوئی بات ایسی قرآن کریم میں نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا یا ابن اخی ان اللہ عز وجل ارسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا نعلم شیئا، میرے بھتیجے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اس وقت ہمیں کسی چیز کا علم یعنی دین شریعت کچھ بھی ہمیں معلوم نہیں تھی، ہمیں تو یہ سارا علم ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے تو ہمیں پتہ چلتا تھا، تو لہٰذا یہ جو تم نے کہا ہے کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، تو بھی دیکھیں ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں تو قرآن کی کسی آیت کا بھی نہیں پتہ تھا، دین کے کسی امر کا نہیں پتہ تھا، نماز روزہ حج زکوٰۃ کسی چیز کا پتہ نہیں تھا، ہمیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے پتہ چلا۔ فإنما نفعل ما رأينا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يفعل، ہم تو وہی کرتے ہیں جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کر کے بھی دکھایا ہے تو آپ کا یہ جو اسوہ ہے، آپ کا عملی نمونہ، یہ بھی ہمارے لیے شریعت ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کا پیغام ہے، یہ بھی اللہ کی تعلیم ہے، تو ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ وقصر الصلاۃ فی السفر سنۃ سنھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سفر میں نماز کو قصر کرنا یعنی بغیر خوف کے، دشمن کا خوف نہیں، میدان جنگ بھی نہیں، ویسے عام سفر میں قصر کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ ہے، آپ کرتے تھے تو ہم بھی کرتے ہیں۔ تو یہ سن کر وہ شخص جو ہے وہ خاموش ہو گیا۔ تو یہ جو ایک اشکال اس کے ذہن میں پیدا ہوا تھا کہ شاید دین میں کسی چیز کے مشروع ہونے کے لیے یا اس کا دین کا درجہ پانے کے لیے اسے قرآن میں مذکور ہونا ضروری ہے، تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کا اشکال کا رد کر دیا اور اس کا جو ذہن ہے مطمئن ہو گیا اور وہ خاموش ہو گیا وہ شخص۔ تو یوں صحابہ کرام کے دور میں تو یہ فتنے، اگر ایسا کوئی فتنہ اٹھنا چاہتا تھا تو اس کو دبا دیا جاتا تھا۔ یہ صحابہ کرام کے علم کی بھی برکت تھی، ان کے ورع و تقویٰ کی، اور اللہ رب العزت نے جو ان کو ایک مقام دیا ہے اس کا بھی یہ تقاضا تھا کہ ایسے فتنے جو ہیں نا وہ اپنی موت مرتے رہے اٹھنے سے پہلے ہی۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور جیسے ہی ختم ہوا، یعنی صحابہ کرام کے وجود دنیا سے اٹھنے شروع ہو گئے، صحابہ کرام فوت ہونے شروع ہو گئے، تو آپ کو پتہ ہے کہ فتنے اٹھنے شروع ہوئے۔ تو صحابہ کرام جیسے ہی دنیا سے ختم ہوئے، یعنی وہ اللہ رب العزت کے ہاں پہنچ گئے، دنیا سے چلے گئے، تو اس وقت پھر یہ جہمیہ، معتزلہ اور اس طرح کے فتنے پھر ایسے اٹھے کہ انہوں نے ایک ایک جہان کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ آپ دیکھیں آج بھی اگر دیکھیں تو خوارج کو دیکھیں کہ ان کے نظریات ایک بڑی تعداد میں مسلمانوں کے ہاں ان کا وجود ملتا ہے، کئی ایک فرقوں میں خوارج کے نظریات جو ہیں وہ اندر سموئے ہوئے ہیں۔ اسی طرح معتزلہ کے جو عقائد ہیں، ان کے جو افکار ہیں وہ آج بہت سارے فرقوں کے اندر آپ کو ملیں گے۔ فرقے مختلف ہیں، بہت ساری باتوں میں ایک دوسرے سے بالکل متصادم بھی ہوں گے، لیکن معتزلہ کے افکار جو ہیں کئی ایک فرقوں میں آپ کو ملیں گے۔ اسی طرح جہمیہ جو ہیں ان کے افکار آپ کو کئی ایک فرقوں میں ملیں گے۔ جو جہمیہ ہونے کی انکاری ہیں، اس کے باوجود جہمیہ کے افکار انہوں نے اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو فتنہ ہے، یہ جو انکار حدیث کا، اس کی جو داغ بیل ہے 2 صدی ہجری میں شروع ہوئی پڑھنی جہمیہ و معتزلہ کی طرف سے۔ تو میں تھوڑا سا یہاں تعارف کرواؤں یہ جہمیہ اور معتزلہ کون ہیں۔ تو جہم بن صفوان ایک شخص تھا جو 130 ہجری میں قتل ہوا۔
130 ہجری میں اس کو قتل کر دیا گیا اس کے گمراہ کن افکار اور ایسے افکار کی وجہ سے کہ مسلمانوں نے اس کے بارے میں فیصلہ کیا، علماء نے، کہ یہ واجب القتل ہے۔ تو جہم بن صفوان 130 ہجری میں قتل ہوا۔ تو گویا کہ 130 ہجری سے پہلے، کچھ عرصہ پہلے اس نے اپنے افکار جو ہیں زبان پر لائے اور ان کو پھیلانا شروع کیا۔ یہ اصل میں ارسطو کے فلسفے سے متاثر تھا، اور یہ جو جبریہ سے تعلق رکھنے والا تھا، یعنی تقدیر کو اس طرح مانتے تھے یہ لوگ کہ اللہ رب العزت نے انسان کو مجبور کر دیا، تقدیر لکھ دی ہے، گویا اس کا کوئی اختیار نہیں رہا اور وہ مجبور ہو گیا ہے۔ تو اس طرح یہ گویا کہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت کو ظلم کی طرف منسوب، انہوں نے ان کے جو افکار، اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت پھر ظلم کرے گا، نعوذ باللہ۔ جب ایک شخص مجبور ہے تو پھر اس کو کیسے سزا جہنم کی مل سکتی؟ بہرحال صفات باری تعالیٰ کا کلی انکار یہ جو جہمیہ نے کیا ہے، تو جہمیہ کے حوالے سے یہ جو معطلہ ہیں، یعنی تعطیل کرنے والے، کلی طور پر صفات باری تعالیٰ کا انکار کرنے والے، کسی صفت کو نہیں مانتے، تو یہ صفات باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں اور اپنے موقف کو کہتے ہیں کہ یہ تنزیہ ہے، یعنی اللہ رب العزت کو ہم مشابہ سے پاک کر رہے ہیں۔ حالانکہ صفات باری تعالیٰ کا جو اقرار ہے، یہ جو اہل السنہ کرتے ہیں، اہل الحق کہتے ہیں، اہل الحدیث کرتے ہیں، وہ اس طرح نہیں کرتے کہ یہ صفات مخلوق جیسی ہیں، نعوذ باللہ۔ سیدھی سی بات ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت کی ذات کو سبھی مانتے ہیں، سارے مسلمان، جہمیہ سے پوچھیں، معتزلہ سے پوچھیں، اور جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں صفات باری تعالیٰ کا انکار کرنے والے، ان سے اگر آپ پوچھیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کو آپ مانتے ہیں کہ نہیں، تو وہ کہیں گے ہم مانتے ہیں۔ تو آپ ان سے پوچھیں کہ اللہ رب العزت کی ذات ماننے سے، وجود اللہ رب العزت کا ماننے سے کیا مخلوق سے مشابہت نہیں لازم آتی؟ تو وہ کہیں گے نہیں جی، اللہ کی ذات تو منفرد ہے، جداگانہ ہے اس کا، اللہ رب العزت کی ذات مخلوق جیسی نہیں، مخلوق کی ذات جیسی نہیں۔ تو بالکل ایسے ہی اللہ رب العزت کی صفات کا معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں وہ مخلوق جیسی نہیں ہو سکتی، جیسے اس کی ذات اور اس کا وجود مخلوق جیسا نہیں، تو اس کی صفات بھی مخلوق جیسی نہیں۔ تو یہ جو جہمیہ تھے، ان کا موقف یہ تھا کہ ہم مخلوق سے مشابہت اللہ رب العزت کی جو ہوتی ہے صفات کو ماننے سے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کو مخلوق کی مشابہت سے پاک قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ اہل السنہ پہلے ہی اللہ رب العزت کی جو صفات ان کو مخلوق سے الگ مانتے ہیں، کما یلیق بشانہ۔ تو یہ ان کا جہمیوں کا ایک یعنی موٹا سا تعارف ہے، اور ان کے چند ایک عقائد ہیں، تفصیل میں نہیں جایا جا سکتا، وقت مختصر ہے ہمارے پاس۔ اسی طرح معتزلہ جو ہیں، ان کا جو امام ہے وہ واصل بن عطا، واصل بن عطا، یہ جو 131 ہجری میں یہ دنیا سے گیا ہے، واصل بن عطا، یہ اصل میں یونانی فلسفے سے متاثر تھا، تقدیر کا انکاری تھا۔ یہ اب دیکھیں جہمیہ اور معتزلہ میں ایک موٹا فرق یہ ہے کہ ہیں وہ بھی فلسفی، وہ ارسطو کے فلسفے سے متاثر اور یہ یونان کے فلسفے سے متاثر، لیکن تقدیر کے حوالے سے دونوں الگ الگ سمت میں کھڑے ہیں، دونوں متضاد موقف رکھتے ہیں۔ جہمیہ جو ہیں وہ تقدیر کو مان کر جبریہ بن گئے، یعنی تقدیر کو ایسے مانا کہ انسان کا اختیار ختم کر دیا اور اس کو مجبور محض مان لیا، جبکہ معتزلہ جو ہیں وہ تقدیر کے سرے سے انکاری ہیں، وہ تقدیر کو مانتے ہی نہیں، ٹھیک ہے، وہ دوسری انتہا پہ کھڑے ہیں۔ ان کے بقول انسان جو ہے وہ اپنے افعال کا خود خالق ہے، ٹھیک ہے، اور انسان اس کا اختیار لامحدود ہے، اللہ رب العزت کا کوئی اختیار نہیں، اللہ کی کوئی مشیت نہیں، تو انسان کو وہ مختار مانتے ہیں ہر حوالے سے، اور صفات باری تعالیٰ کا انکار جو جہمیہ کی طرح ہی کرتے ہیں۔ تو ان کے بقول توحید کا تصور یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو قدیم مانا جائے۔ یہ جو جہمیہ اور معتزلہ ہیں، ان کے بقول کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت قدیم ہے، اگر ہم صفات کو بھی مانیں اللہ رب العزت کی صفات کو، تو ان کا بھی قدیم ہونا لازم آئے گا، تو یہ تعدد القدماء لازم آئے گا، یعنی کہ ازل سے جو ذات ہے وہ ایک ہی ہے اللہ رب العزت کی۔
اگر ہم صفات کو بھی مانیں تو ان کا بھی ازل سے ہونا لازم آئے گا، اور یہ پھر اللہ رب العزت کے ساتھ شرک ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ معاملہ ہی بالکل الگ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی صفات وہ اللہ سے جدا نہیں، وہ غیر اللہ نہیں ہے۔ تو یہ کہہ کر عجیب و غریب وہ ایک فلسفہ بناتے ہیں۔ تو مسئلہ خلق قرآن اور انکار صفات باری تعالیٰ کی وجہ سے وجود میں آیا کہ اللہ رب العزت کی صفت کلام کو اہل سنہ نے مان لیا، اور ان لوگوں نے انکار کر دیا اللہ رب العزت کی صفات کا، معتزلہ اور جہمیہ نے۔ تو چونکہ اللہ رب العزت کی صفت نہ مانا تو پھر اس کو مخلوق ماننا لازم آیا، تو قرآن کریم کو مخلوق کہنے کا فتنہ بھی یہیں سے اٹھا۔ اور پھر یہ ساری گمراہیاں جو ہیں، جیسا کہ تقدیر کا انکار، اور پھر صفات باری تعالیٰ کا انکار، اور پھر طرح طرح کے جو فلسفے ہیں ان کو امپورٹ کر کے اسلام میں داخل کرنا، اس کی وجہ جو ایک بڑی اس کا ایک سبب یہ تھا کہ حدیث کو وہ نہیں مانتے تھے۔ اگر وہ حدیث کو مانتے ہوتے تو پھر یہ سارے جو فلسفے ہیں اور یہ ساری گمراہیاں ہیں یہ چھٹ جاتی۔ ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ ہر گمراہ فرقہ جو ہے وہ حدیث سے انکار کرتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے کھلا کر دے یا خفیہ طور پر کر دے، ہیلے بہانے کرے، کوئی چور دروازے کھولے انکار حدیث کے لیے، کچھ نہ کچھ اس کو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ حدیث کو ماننا یہ گارنٹی ہے کہ انسان گمراہی سے بچ جاتا ہے۔ تو ان سب گمراہوں کے اندر جو قدر مشترک تھی وہ عقل کو وحی الہی پر برتری دینا تھا۔ اب وحی الہی قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث، اب عقل میں اگر کوئی چیز نہیں آ رہی، اگر وہ کسی چیز کو عقلی طور پر، ان کی عقل، یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ وہ اپنی عقل کے اعتبار سے، ہر شخص اپنی عقل کے اعتبار سے کسی چیز کو پرکھتا ہے، اور ہر شخص کی عقل برابر بھی نہیں ہوتی، کسی کی کم ہے تو کسی کی زیادہ ہے، اور کسی موقع پر کسی کی عقل کام نہیں کر رہی، اور کسی موقع پر کسی کی عقل جو ہے وہ مغلوب ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال وہ اپنی عقل جو اس وقت ان کی جو عقل نارسا ہے اس کو وہ ترجیح دیتے ہیں وحی الہی پر۔ تو اب دو ہی باتیں ہیں کہ یا تو وہ وحی الہی کا انکار کر دیں، یا پھر وحی الہی کو اپنی عقل کے مطابق ڈھال دیں۔ دونوں طریقوں سے وہ وحی الہی پر اپنی عقل کو برتری دیتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن کریم کے بارے میں کوئی مسلمان اتنی جلدی سے تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نہیں مانتا قرآن کریم کو، بلکہ وہ بہت مشکل ہے یہ دعویٰ۔ جنہوں نے کیا بھی ایسا دعویٰ قرآن کریم میں تحریف کا، کوئی عقیدہ بنایا بھی، وہ بھی بعد میں معذرت خواہانہ جو ہے نا انہوں نے انداز اپنایا، اور طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے اپنے اس موقف کو سامنے نہیں آنے دیتے، یا اس کا انکار کر دیتے ہیں، یا اس کو کوئی اور انداز سے پیش کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم کا انکار چونکہ ممکن نہیں ہے برملا، تو اس میں وہ تعویل اور تحریف سے کام لیتے تھے، تحریف معنوی سے، اور احادیث چونکہ ان کی نظر میں ایک آسان معاملہ تھا کہ ان کا انکار کر دیا جائے، چنانچہ وہ ان کا سرے سے ہی انکار کر دیتے تھے۔ تو یہاں ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ جتنے بھی ہم آگے منکرین حدیث کا ذکر کرنے والے ہیں، اور جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، یہ جہمیہ، معتزلہ وغیرہ جو ہیں، اور جو بعد میں جہمیہ و معتزلہ کے نقش قدم پر چلے ہیں، فلسفی انداز سے انہوں نے اسلام کو سمجھنے یا اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے، سب نے یہاں ٹھوکر کھائی ہے کہ عقل کو اس کا جائز مقام نہیں دیا۔ قرآن و سنت کبھی بھی عقل کا انکار نہیں کرتے، یا عقل کو کوئی لا یعنی چیز کہہ کر اس کو معطل نہیں کرتے کہ انسان عقل سے کام نہ لے، بلکہ قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر عقل کو استعمال کرنے کی دعوت دی گئی ہے، غور و فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی، تفکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اسی طرح احادیث میں مسلمانوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ سوچیں سمجھیں، شعور سے کام لیں۔ لیکن خرابی یہاں آتی ہے جب عقل کو اس کا جائز مقام نہ دیا جائے، بلکہ اس کو اس کے مقام سے آگے لے جایا جائے، اور وحی کو اس کے مقام سے نیچے لے آیا جائے، تو پھر خرابی لازم آتی ہے۔ تو اس کو اگر یوں ایک مثال سے سمجھ لیں کہ جیسے ہماری آنکھ ہے، ہماری بینائی ہے، دیکھنے کی قوت اور طاقت ہے ہمارے اندر۔ اب یہ جو دیکھنے کی قوت اور طاقت ہے یہ مشروط طور پر کام کرتی ہے،
یہ مشروط کام کرے گی اگر ماحول میں روشنی ہے تو اس روشنی میں یہ کام کرے گی. وہ روشنی جو ہے ہمیں چیزیں دکھائے گی. اگر روشنی نہیں ہوگی، مثال کے طور پر رات کا وقت ہے اور لائٹ بند ہے، آپ کے پاس لائٹ نہیں ہے، تو پھر آپ کی آنکھ، آپ کی بینائی ہونے کے باوجود آپ دیکھ نہیں سکتے. اور اگر کوئی شخص کہے کہ میں روشنی کا انکار کر دوں اور روشنی کی مجھے کوئی ضرورت نہیں کیونکہ میرے پاس آنکھیں ہیں، میں دیکھ سکتا ہوں، لہٰذا مجھے روشنی کی کوئی ضرورت نہیں، تو یقیناً وہ پھر دھکے کھائے گا، ٹھوکریں کھائے گا، کھائیوں میں گرے گا. اور اگر وہ اس بات کو مانیں کہ روشنی اصل ہے، جب تک روشنی نہیں ہوگی میری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اور وہ روشنی کا التزام کرے گا اور روشنی کر کے یا روشنی کی جگہ پر جا کر وہ دیکھنے کی کوشش کرے گا تو کامیاب ہوگا اور وہ صحیح دیکھ پائے گا. ایسے ہی جو عقل ہے یہ وحی الہی کی روشنی میں کام کر سکتی ہے، وحی الہی کی روشنی کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتی. اب اگر کوئی شخص کہے کہ میں وحی الہی کا انکار کر دوں کیونکہ میرے پاس عقل ہے، تو اس کی عقل کام تب کرے گی جب اسے وحی الہی کی روشنی میسر ہوگی، اور اس روشنی سے وہ دور بھاگتا ہے. یعنی وحی الہی کو تو وہ خاطر میں نہیں لاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو تو وہ جاننا اور اس پر عمل ہی نہیں کرنا چاہتا. پھر کہتا ہے کہ میں عقل سے کام لے لوں. بھی عقل تو کام تب کرے گی جب اس کے کرنے کے اسباب موجود ہوں گے، وہ وحی الہی کی روشنی ہے. تو چراغ بجھا کر کوئی شخص اپنی آنکھوں سے کام نہیں لے سکتا، لائٹ بجھا کر اپنی آنکھوں سے کام نہیں لے سکتا، یا اندھیرے میں جا کر اپنی آنکھوں سے کام نہیں لے سکتا. تو اسی طرح حدیث کا، قرآن کا، شریعت کا، وحی کا انکار کر کے کوئی شخص اپنی عقل سے کام نہیں لے سکتا. اس کی عقل پھر اس کو گمراہیوں میں لے جائے گی، گمراہیوں کی کھائیوں میں وہ گرے گا. تو بہرحال یہ ایک مختصر سا ایک خاکہ ہے کہ انکار حدیث کا فتنہ کہاں سے اور کیسے شروع ہوا. اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں، جس کو تقسیم سے پہلے ہندوستان کہا جاتا تھا، پورے ایک خطے کو بر صغیر کہا جاتا تھا، تو یہاں فتنہ انکار حدیث کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کون لوگ تھے جنہوں نے اس فتنے کو امپورٹ کیا، یعنی یہاں لا کر اس کی آبیاری کی اور اس فتنے کو پھیلایا؟ تو اس کی ابتدا جو کرنے والے ہیں ہندوستان میں وہ سر سید احمد خان ہیں. سر سید احمد خان جو 1817 میں پیدا ہوئے اور 1898 میں فوت ہو گئے. تو یہ یہاں ہندوستان میں فتنہ انکار حدیث کی اولین بنیاد ثابت ہوئے. چونکہ تمام گمراہ اور منکرین حدیث ہیں مرعوبیت کی مثال ہوتے ہیں، یعنی اصل میں یہ مرعوب لوگ ہوتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. ماحول سے، دنیا میں جو قوتیں اور طاقتیں ہیں، اور یا دنیا کی دولت ہے یا مادہ پرستی، اس سے مرعوب ہو جاتے ہیں. تو یہ احساس کمتری جو ہے انہیں حدیث کا انکار کرنے پر مجبور کرتا ہے. سر سید احمد خان کے دور میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس سے حد درجہ متاثر تھے. چند چیزیں جو ان کے دور میں عام تھیں، آپ بھی بخوبی سمجھ جائیں گے کہ واقعی یہ چیزیں موجود تھیں اس دور میں، اور یہ اثر انداز ہوئیں ان کی فکر پر اور ان کا جو نظریہ تھا اس پر. سب سے پہلے تو مغرب اس دور میں صرف عقل اور مشاہدے میں آنے والی چیزوں کو تسلیم کرنے پر آمادہ تھا. یورپ یا انگریز جو اس وقت ایک پاور تھے، جن سے مرعوب ہوئے سر سید احمد خان اور مسلمانوں کو راغب کیا کہ وہ بھی انگریزی سیکھیں، اور بلکہ صرف انگریزی زبان سیکھنا تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج بھی سیکھی جا سکتی، اس سے پہلے بھی سیکھی جا سکتی تھی، آج کے بعد بھی سیکھی جا سکے گی، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. لیکن وہ جس وجہ سے سکھانا چاہتے تھے وہ اس وجہ سے کہ مسلمان انگریزوں کا جو ہے وہ طرز عمل اختیار کریں، تہذیب و تمدن ان کی اختیار کریں، ثقافت ان کی اپنائیں. اس لیے کہ وہ پھر ان کی ثقافت جب اپنائیں گے تو ان کے منظور نظر بن جائیں گے، اور یہ واحد ترقی کا ذریعہ تھا سر سید احمد خان کی نظر میں. تو چونکہ وہ مغرب سے متاثر تھے اور مغرب کی جو سوچ اور فکر ہے اور ان کا انداز طرز زندگی ہے اور ان کی تہذیب و تمدن، ان کی ثقافت
مسلمانوں میں رائج کرنا چاہتے تھے، تو اس کا مطلب ہے وہ خود پوری طرح مرعوب ہو چکے تھے اس سے۔ تو مغرب کی جو سوچ اور فکر تھی وہ اس کے دل دادا تھے۔ اب مغرب جو سائنس جس کو وہ سائنس کہتے ہیں، ان کے بقول سائنس یہ ہے کہ جو چیز نظر آئے، جو چیز ہماری عقل میں آئے، ہم مشاہدے میں آئے، تجربہ جس پر ہو جائے تو اس چیز کو تسلیم کیا جائے۔ تو یہ ایک بڑی چیز تھی۔ تو چونکہ ہمارا جو دین ہے، ہماری شریعت ہے، ہماری وحی ہے، بہت ساری ایسی چیزوں کی طرف دعوت دیتی، جیسے ایمان بالغیب ہے، اللہ رب العزت پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، ٹھیک ہے، جنت جہنم پر، فرشتوں پر۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی تھیں جو ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی تھیں، اور یہ مغرب کے جو تصور تھا، جو یقین کرنے کا یا اعتماد کرنے کا جو تصور مغرب کا تھا، اس کے خلاف تھی ایمان بالغیب کی چیزیں۔ تو چنانچہ سر سید احمد خان ان سے متاثر ہوئے، اور پھر ظاہر ہے معجزات کا انکار کر دیا، فرشتوں کا انکار کر دیا، انہوں نے جنت جہنم کا انکار کر دیا، عذاب قبر کا انکار، اس کی تفصیل آگے ہم بیان کرنے والے ہیں سر سید احمد خان کے نظریات میں۔ تو بہرحال یہ ایک ان کو متاثر کرنے والی چیز تھی اس دور کے جو انگریز تھے، یا اس دور کے یورپ کے جو لوگ تھے، ان کا طرز عمل۔ دوسرا، اسی دور میں ڈارون اپنا نظریہ ارتقاء پیش کر چکا تھا، تو سر سید احمد خان اس سے بھی بہت متاثر ہوئے، اور پھر انہوں نے نظریہ ارتقاء کو اپنایا، اور اس حوالے سے پھر انہوں نے قرآن کریم کا بھی انکار کیا اور احادیث کا بھی انکار کیا۔ قرآن کریم کا انکار انہوں نے ایسے تو نہیں کیا کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، لیکن اس کا معنی مفہوم بیان کر کے گویا کہ تحریف معنوی کے مرتکب ہوئے سر سید احمد خان، اور پھر انکار میں پڑے۔ اسی طرح مادہ پرستی کا دور تھا، وہ کسی کام کا اچھا یا برا ہونا، اس کا معیار دنیاوی نفع و نقصان بنا دیا گیا تھا اس دور میں۔ آج بھی ہمارے ہاں بھی یہ مادہ پرستی کا دور ہے، تو پھر دولت ہی اور یہ جو دنیاوی نفع ہے وہی معیار بنا ہوا ہے اچھائی اور برائی کا۔ تو اس دور میں بھی ایسا تھا، تو سر سید احمد خان بھی مادہ پرستی میں مبتلا ہوئے، اور انہوں نے بھی اپنے افکار و نظریات کی بنیاد دنیاوی منفعت پر رکھ لی۔ تو انہوں نے بہت ساری حقیقتوں کا انکار کیا، ضروریات دین کا انکار کر دیا، اور ڈارون کے نظریے سے متاثر ہوئے تو آدم علیہ السلام کے ابو البشر یا نبی ہونے کا انکار کر دیا۔ تو اسلام کو انہوں نے مادہ پرست مذہب نعوذ باللہ ڈکلیئر کیا یا بنانے کی کوشش کی۔ اب ہم ان کے چند ایک نظریات ان کا جائزہ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کے کون کون سے نظریات تھے، اور اس حوالے سے اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں سر سید احمد خان کا، یا آج کوئی شخص ان سے متاثر ہو کر ایسی باتیں کرتا ہے، تو ہمارے پاس مختصر تھوڑا سا کوئی اس کا تجزیہ بھی ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ معجزات، تمام انبیاء کے معجزات، رسول کے معجزات کا انہوں نے سرے سے انکار کر دیا۔ یہ ایک ایسی دلیل تھی، تمام انبیاء کو اللہ رب العزت نے کسی نہ کسی صورت میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز دی تھی جس سے لوگ متاثر ہوں، یا ان کی عقل کو اپیل کرے، ان کو یہ سمجھ آئے کہ واقعی یہ رسول جو دعوت دے رہا ہے وہ سچی ہے۔ تو اس حوالے سے کئی ایک انبیاء کو بڑے بڑے معجزات دیے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ملا، وہ عصا والا، ٹھیک ہے، لاٹھی پھینکی، وہ سانپوں کو کھا گئی، سانپ اژدہا بن کر۔ اسی طرح ید بیضاء کا معجزہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھیں تو مردوں کو زندہ کرنے والا معجزہ ہے، کوڑی کو درست کرنے کا معجزہ اللہ کے حکم سے۔ تو اس طرح کے معجزات، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ بغیر باپ کے پیدا ہونا، اور اس طرح کے دیگر جو جتنے بھی معجزات سے انہوں نے ان کا انکار کر دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تو کسی حدیث میں ذکر آتا ہے کسی معجزے کا، تو پھر تو ان لوگوں کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں کہ ویسے ہی اس کو ٹھکرا دیں۔ اور سر سید احمد خان نے، جیسا کہ ہم آگے پیش کرنے والے ہیں، کہ حدیث کے حوالے سے انہوں نے مطلب صراحتاً انکار کی ہی روش اپنائی ہے، اگرچہ اپنے حق میں یا اپنی تھیوری کے حساب سے اگر انہیں لگا ہے کہ یہ حدیث میرے حق میں جا رہی ہے تو اس کو انہوں نے پیش کر دیا ہے،
لیکن ویسے وہ تو بالکل یعنی اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے تھے حدیث کو۔ تو اگر معجزات کے حوالے سے دیکھیں تو وہ کیا لکھتے ہیں اس حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ معجزہ تو سرے سے دنیا میں ہے ہی کوئی چیز نہیں۔ اصل میں معجزہ کہتے کسے ہیں؟ جب آپ علماء کی تعریف پڑھیں گے، علماء کی طرف سے جو معجزے کی انہوں نے تعریف کی ہے کہ کسی نبی کے ہاتھ پر کوئی خرق عادت یعنی روٹین اور قانون قدرت سے ہٹ کر کوئی چیز جو اللہ رب العزت ان کے ہاتھ پر ظاہر کرتا ہے ان کے ذریعے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو سر سید احمد خان نے سرے سے یہ ماننے سے ہی انکار کر دیا کہ اللہ رب العزت کبھی کبھی اپنے جو عمومی قوانین ہیں ان کو توڑ کر کوئی معجزہ ظاہر کرتا ہے، بلکہ انہوں نے کیا کہا، ان کی جو تفسیر ہے قرآن کریم کی، تفسیر القرآن کے نام سے، اس میں وہ لکھتے ہیں جلد 3 صفحہ 34 پہ کہ تمام قوانین قدرت ہم کو معلوم نہیں، اور جو معلوم ہے وہ نہایت قلیل ہیں، اور ان کا بھی پورا علم ہمیں نہیں بلکہ ناقص علم ہے ہمیں۔ جب وہ کسی قانون قدرت کے مطابق واقع ہوا ہے تو وہ معجزہ نہیں۔ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے جو قانون ہیں نا، قدرت کے جو قوانین ہیں، وہ سارے کے سارے ہمیں معلوم نہیں، اور جس کو آپ معجزہ کہہ رہے ہیں نا وہ کسی قانون قدرت کے ذریعے ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ قانون قدرت ہمیں معلوم نہیں ہوتا، تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ خلاف قانون ہوا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس کو وہ قانون قدرت معلوم ہو جائے اس کو کر سکے گا، یعنی انبیاء کے معجزات کو ٹھکرانے کے لیے ایسا انداز اپنانا کہ انسان یعنی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو انبیاء کے جو معجزات ہیں یہ دراصل پیچھے قانون قدرت کے تحت تھے، یعنی اسباب کے تحت ہی تھے۔ اگر آج انسان کو وہ معلوم ہو جائے تو انسان بھی وہ کر سکے گا، یعنی آج بھی کوئی انسان کوشش محنت کر کے اپنی لاٹھی کو وہ اژدہا بنا سکتا ہے، اور آج بھی کوئی شخص جو ہے نا غور و فکر کر کے یا تجربات مشاہدات کر کے جو ہے وہ کوڑی کو ہاتھ پھیر کے درست کر سکتا ہے، یا کسی مردے کو کھڑا زندہ کر سکتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ وہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، وہ اکثر تو حدیث میں چونکہ آیا ہے، قرآن کریم میں اگرچہ ذکر ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ وہاں اس چیز کا ذکر نہیں جس کو آپ معجزہ کہتے ہیں، لیکن اس کا بھی وہ انکار کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قانون قدرت ہو سکتا ہے کل کو کسی کو معلوم ہو جائے کوشش محنت سے اور وہ بھی ایسا کر لے، لہٰذا یہ معجزہ ہے ہی نہیں۔ تو انبیاء کے معجزات کا اس بھونڈے طریقے سے انہوں نے انکار کیا۔ چنانچہ اب دیکھیں جیسے ہم اس کا اگر رد کریں علمی طور پر تو ابراہیم علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے، اس کو ہم مثلا دلیل بناتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا کہ اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ تو اللہ رب العزت آگ کو اس وقت حکم دے رہے ہیں۔ قانون قدرت کیا ہے کہ آگ گرم ہوتی ہے اور جلا دینے والی ہوتی ہے، نقصان پہنچانے والی ہوتی ہے انسانوں کو، لیکن اللہ رب العزت اپنے قانون کو ختم کر رہے ہیں، آگ کو حکم دے رہے ہیں کہ قانون کے مطابق نہیں کرنا بلکہ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ اگر قانون قدرت کے مطابق ہی آگ ٹھنڈی ہوئی تو اللہ رب العزت کے علم میں ہی تھا کہ آگ ٹھنڈی ہونی ہے، کیونکہ وہ قانون قدرت کے مطابق ہی ہو رہا تھا معاملہ، تو اللہ رب العزت کو معلوم ہی تھا کہ آگ نے ٹھنڈا ہونا ہے، تو پھر حکم دینے کا کیا مطلب ہوا کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ جو معجزات ہیں وہ عمومی جو قانون قدرت ہوتا ہے اس کے تحت نہیں ہوتے، بلکہ اللہ رب العزت اپنے اس قانون کو اس وقت ختم کر دیتا ہے اور اپنا معجزہ انبیاء کے ذریعے ظاہر کرتا ہے، لوگوں کو دکھاتا ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے جو عصا کا، ان کی لاٹھی کا اژدہا اور بڑا سانپ بن جانے کا واقعہ ہے، تو سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ انہوں نے اس خیال سے کہ وہ لکڑی سانپ ہے اپنی لاٹھی پھینک دی۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو یوں لگا، معجزے کا انکار کیسے کرتے ہیں، کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو یوں لگا کہ ان کی جو لاٹھی ہے وہ سانپ ہے، انہوں نے سانپ سمجھ کر اس کو پھینک دیا، وہ ان کو سانپ یا اژدہا دکھائی دی۔ یہ خود ان کا تصرف اپنے خیال میں تھا، وہ لکڑی ہی تھی۔ سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ جو لکڑی موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی وہ لکڑی ہی تھی، اور جب انہوں نے پھینکی تو اس ڈر سے پھینکی کہ شاید وہ سانپ ہے، یعنی جو جادوگروں نے
وہ رسیاں پھینکی تھیں وہ سانپ بنی، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنا عصا سانپ لگا ایسے ڈر کے مارے، تو انہوں نے اس کو پھینک دیا۔ اس میں فی الواقع کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی، وہ در حقیقت اژدہا نہیں ہوئی تھی بلکہ وہ لاٹھی تھی۔ یہ سر سید احمد خان نے لکھا ہے تفسیر القرآن جلد 3 صفحہ 222 میں۔ اب اگر ہم قرآن کریم کو ہی پڑھیں تو یہ جو انہوں نے معجزے کا انکار کیا ہے، قرآن کریم کا دراصل انکار ہے۔ یہ قرآن کریم سے ان کی جہالت کا بین ثبوت بھی ہے۔ ویسے تو انہوں نے تفسیر لکھی ہے، اور یہ آسان کام ہے کہ تفسیر لکھو اور جو بھی لٹرم پٹرم ہے، جو گندے نظریات ہیں، برے نظریات ہیں، وہ لوگ کہیں گے مفسر قرآن ہے جی فلاں، اور اس کی باتیں وہ اختیار کرنا شروع کر دیں گے، ان کو ماننا شروع کر دیں گے۔ تو یہی کام سر سید احمد خان نے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کوئی معجزہ ظاہر نہیں ہوا، وہ تو لاٹھی، پہلے بھی لاٹھی تھی، بعد میں بھی لاٹھی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو ایسے لگا کہ شاید یہ سانپ بن گئی ہے اور وہ ڈر گئے۔ حالانکہ قرآن کریم میں اگر آپ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 20 اور 21 کو دیکھیں، فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پھینکا، یہ اللہ رب العزت کے حکم سے پھینکا تھا، تو اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بھاگتا ہوا سانپ تھا، لاٹھی سانپ بن گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا خُذْهَا، آپ اس لاٹھی کو پکڑ لیں، وَلَا تَخَفْ، آپ نہ ڈریں، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، ہم اس کو دوبارہ اپنی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ یعنی لاٹھی لکڑی اپنی حالت پر نہیں رہی تھی بلکہ اس کی حالت بدل گئی تھی۔ بقول قرآن بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ معجزہ رونما ہوا تھا، لکڑی نہیں لکڑی رہی بلکہ وہ لاٹھی سانپ بن گئی تھی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہم دوبارہ اس کو لاٹھی بنا دیں گے۔ تو یہ جو منکرین حدیث ہوتے ہیں دراصل منکرین قرآن ہوتے ہیں۔ یہ صرف سر سید احمد خان کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے، جس بھی منکر حدیث کو ہم نے پڑھا ہے وہ ہمیشہ قرآن کریم کے انکار میں واقع ہوا ہے۔ وہ جس چیز کو حدیث کا انکار سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے وہ دراصل قرآن کریم کا انکار ہوتا ہے، اور قرآن کریم کے صاف الفاظ بھی جو اس نے پڑھے بھی ہوتے ہیں، اس کے اللہ رب العزت اس کی دروغ گوئی کی وجہ سے اس کے ذہن سے محو کر دیتے ہیں، وہ ان کو یاد ہی نہیں رکھ پاتا کہ قرآن کریم میں تو یہ بھی ہے۔ حدیث کے انکار کی رو میں بہہ کر وہ قرآن کریم کا اصل میں انکار کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سر سید احمد خان نے یہ جو اضرب بعصاک الحجر، موسیٰ علیہ السلام کا جو یہ معجزہ ہے کہ انہوں نے لاٹھی ماری اور وہ 12 چشمے پانی کے اللہ رب العزت نے جاری کیے، تو وہ کہتے ہیں کہ اضرب بعصاک الحجر یہ معجزہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں اس کا ترجمہ یوں کرنا ہے کہ حجر کے معنی پہاڑ کے بھی ہوتے ہیں اور ضرب کے معنی چلنے کے بھی ہوتے ہیں، چنانچہ اپنی لاٹھی کے سہارے پہاڑ پر چل۔ اس پہاڑ کے پرے ایک مقام ہے جہاں 12 چشمے پانی کے جاری تھے۔ تو یہ سراسر بددیانتی ہے اور قرآن کریم کا بھی انکار ہے۔ آپ سیدھے طریقے سے نہیں کر سکتے تو آپ نے مطلب چور دروازے نکال لیے کہ اس کا ترجمہ ہی غلط کر دیا جو کہ بنتا ہی نہیں سرے سے۔ اب حجر کے معنی پتھر کے ہیں نہ کہ پہاڑ کے، وہ کہتے ہیں کہ حجر کا معنی پہاڑ ہے، حالانکہ حجر کا معنی تو پتھر ہوتا ہے، پہاڑ تو نہیں ہوتا۔ کس لغت میں حجر کا معنی پہاڑ ہے؟ اور ضرب کا ضرب یضرب کا جب صلہ فی آتا ہو تو اس کا معنی چلنا ہوتا ہے، اس کا معنی اس وقت چلنا ہوتا ہے جب اس کا صلہ فی آئے، اور جب اس کا صلہ با ہو، ضرب یضرب کے بعد با ہو تو اس کا معنی مارنا ہی ہوتا ہے، اس کا معنی چلنا نہیں ہوتا۔ تو لغت کا بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ اگر یہ بے تکا معنی مان بھی لیا جائے تو فن فجرت من حسنۃ عشرۃ عینا کے الفاظ اس کی تردید کے لیے کافی ہیں۔ وہ سر سید احمد خان کی اس جھوٹی تعویل کو جھٹلانے کے لیے کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اضرب بعصاک الحجر، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنی لاٹھی جو ہے پتھر پر مارو، جب انہوں نے ماری تو فن فجرت من حسنۃ عشرۃ عینا، تو اس ضرب سے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کی ضرب سے جو ہے اللہ رب العزت نے 12 چشمے وہاں نکال دیے، تو 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے کیا وہاں جانے سے پہلے ہی 12 چشمے پھوٹے ہوئے تھے؟ اگر موسیٰ علیہ السلام وہاں نہ جاتے تو کیا 12 چشمے نہ پھوٹتے؟
تو اگر وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ پہاڑ پر چلیں، یعنی پہاڑ کو پار کریں لاٹھی کے سہارے، اور پہاڑ سے نیچے اتریں گے تو دوسری طرف چشمے پہلے سے موجود ہیں، حالانکہ قرآن کریم تو کہتا ہے فن فجرات، پھر پھوٹ پڑے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ 12 چشمے۔ تو اس طرح انہوں نے معجزات کا انکار کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا انکار، تو مردوں کو وہ زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ انسان کی روحانی موت اس کا کافر ہونا ہے۔ حضرت عیسیٰ خدا کی وحدانیت کی تعلیم کرنے اور خدا کے احکام بتانے سے لوگوں کو اس موت سے زندہ کرتے تھے، اور کفر کی موت کے پنجے سے نکالتے تھے۔ یہ انہوں نے اپنی تفسیر میں جلد 2 صفحہ 144 میں یہ بات لکھی ہے کہ انسان کی روحانی موت مراد ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو مردوں کو زندہ کرتے تھے وہ کافروں کو ایمان کی طرف بلاتے تھے، اگر جو مسلمان ہو جاتا تھا ان پر ایمان لے آتا تھا تو وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ حالانکہ کتنی بھدی انہوں نے اور بھونڈی بات کی ہے۔ قرآن کریم کا اگر آپ مطالعہ کریں تو یہ ایک خاص معجزے کے طور پر بیان ہوا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معجزہ دیا، اور پھر ان کے ساتھ خاص کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا باقی انبیاء ایمان کی دعوت نہیں دیتے تھے؟ کیا باقی انبیاء توحید کی طرف نہیں لے کے آتے تھے، اللہ کی وحدانیت کی طرف نہیں بلاتے تھے؟ پھر تو سارے ہی مردہ زندہ کرتے تھے، مردے زندہ کرتے۔ اور آج کیا مسلمان جو ہے توحید کی دعوت دے کر کیا یہ کام نہیں کر رہے ہیں کہ کفر سے لوگوں کو اسلام کی طرف نہیں نکال رہے ہیں؟ تو کیا یہ بھی مردوں کو زندہ کرنے والے ہوئے؟ تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت پھر کیا ہوئی؟ تو اسی طرح انہوں نے معجزات کا انکار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کتنے ایسے معجزات ہیں وہ بین دلیل ہیں، وہ بھی حسی معجزات تھے، جیسے شق قمر والا ہے، معراج والا ہے۔ تو انہی معجزات کی وجہ سے کفار انہیں ساحر اور کاہن کہتے تھے۔ تو یہ لوگ ان سے مرعوب ہو گئے، بجائے اس کے کہ اس کا کوئی ان کو جواب دیں تسلی بخش۔ یہ نااہل لوگ ہیں منکرین حدیث، یہ اتنے نااہل ہیں کہ بجائے اس کے کہ دفاع کریں کتاب و سنت کا، اس کا انکار کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا مارکا مار لیا ہے، یہ اسلام کا ہم نے کوئی دفاع کر دیا ہے۔ اب ان کا اگر ہم دیکھیں تو جس طرح معجزات کے انکاری ہیں تو قبولیت دعا کا بھی انکار کرتے ہیں سر سید عامر خان۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ حصول مطلب کے لیے جو اسباب خدا نے مقرر کیے ہیں وہ مطلب انہی اسباب کے جمع ہونے سے حاصل ہوتا ہے، مگر دعا نہ تو اس مطلب کے اسباب سے ہے اور نہ اس مطلب کے اسباب کو جمع کرنے والی ہے۔ شرے سے دعا کی قبولیت کے انکاری ہیں، کہتے ہیں کہ مطلب کا حصول تو اسباب کے ذریعے ممکن ہے، یعنی یہ تو وہی بات نا، مادہ پرست ہیں، اسباب کے پیچھے بھاگنے والے ہیں، اور مسبب الاسباب جو ذات باری تعالیٰ ہے اس کی قدرت کا انکار ہی کر دیتے ہیں، اس کی قدرت مانتے ہی نہیں۔ ان کے نزدیک جو ہے اللہ رب العزت اپنے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں ان کا پابند ہو گیا ہے اور ان کی پابندی چھوڑ ہی نہیں سکتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے واضح طور پر ہمیں بتایا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے قوانین جو ہے ان کو بدل دیتا ہے، اور اپنی جو روٹین ہے اس سے ہٹ کر اللہ رب العزت ایسے معاملات جو ہے لوگوں کے سامنے لاتا ہے جو ان کی عقل کو اپیل کرتے ہیں یا ان کو راغب کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ خالق کی طرف سے ہے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں یہ بات عام طور پر کہی جاتی ہے، جو لوگ ہیں اللہ رب العزت کی قدرت کو سمجھانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ارادوں کے جو ہے نا وہ ٹوٹنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کو پہچانا کہ ہم نے یہ ارادہ کیا، یہ پلاننگ کی، لیکن ہماری پلاننگ جو ہے وہ فیل ہوگی، اور اللہ رب العزت کی مشیت غالب آ گئی، تو ہمیں پتہ چلا واقعی کوئی قوت ایسی ہے جو کنٹرول کرنے والی ہے، جو بدل دینے والی ہے اسباب کو بھی اور اسباب کے تحت ہونے والی چیزوں کو بھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دعا کا تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ دعا اس قوت کو تحریک دینے والی چیز ہے جس سے اس رنج و مصیبت اور اضطراب کو جو مطلب حاصل نہ ہونے سے ہوتا ہے تسکین دینے والی۔ یعنی سر سید احمد خان کہنا چاہتے ہیں کہ دعا جب بندہ کرتا ہے نا اس کو تسلی ہوتی ہے کہ چلو کام نہیں بھی ہوا تو جو مصیبت اور جو اس کو غم آتا ہے نا اس کام کے نہ ہونے سے وہ اس دعا کی وجہ سے سکون مل جاتا ہے اس کو۔ بس اتنی سی بات ہے، دعا کی وجہ سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔
سوائے اس کے کہ ایک تسلی ہو جاتی ہے، تسلی حاصل ہوتی ہے، دعا کی وجہ سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اب اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کہتا ہے کون ہے جو لاچار کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکار رہا ہوتا ہے، اس سے غم، مصیبت، پریشانی کو دور کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور تمہیں زمین میں اللہ رب العزت وارث بناتا ہے ایک دوسرے کے، یعنی تمہیں زمین میں مال و دولت، زمین اور جائیداد اور یہ چیزیں عطا کرتا ہے۔ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی مشکل کشا ہے، کوئی حاجت روا ہے، کوئی الہ ہے؟ تو یہ کتنی واضح آیت ہے کہ اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ جب کوئی دعا کرنے والا لاچار پکار رہا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، تو اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ تو یہ سر سید احمد خان تو سرے سے انکاری ہیں، کہتے ہیں دعا کا کوئی اثر ہے ہی نہیں سوائے تسلی کے، دلی تسلی ہو جاتی ہے کہ ہم نے اللہ سے مانگ لیا ہے، نہیں بھی ملتا تب بھی ٹھیک ہے، بس یہ ہے، یعنی ملتا کچھ بھی نہیں ان کے بقول۔ جنت و جہنم کا انکار کر دیا سر سید احمد خان نے، ان کے ایسے عجیب و غریب نظریات ہیں، ہم حیران ہیں کہ لوگ آج بھی سر سید احمد خان کو اسلام کا، مسلمانوں کا بہت بڑا محسن سمجھتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کون سا احسان انہوں نے کیا ہے سوائے یہ دعات علی ابواب جہنم کے مصداق بنے ہیں کہ امت کو جو ان کی باتوں میں آیا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، جس نے بھی سر سید احمد خان کی فکر اختیار کی ہے اس کو جہنم میں ہی ڈالا ہے سر سید احمد خان نے، یعنی اس کے جہنم میں جانے کے اسباب ہی پیدا کیے ہیں، کوئی اور تو ہمیں کام نظر نہیں آتا۔ انہوں نے مسلمانوں کو یعنی مغرب کا دل دادا بنا دیا، اور مغرب کے افکار اور ان کی تہذیب و تمدن اپنانے کی انہوں نے ترغیب دی، ان کو بزدل بنا دیا، مسلمانوں کو ان کا جو ایک ان کے اندر شوق، جذبہ اور جو بھی تھا وہ سب کچھ ختم کر کے انگریزوں کو کے محکوم ہمیشہ کے لیے بنانے کی ان کو کوشش کی۔ تو جنت و جہنم کا بھی انکار کر دیا جس شخص نے، تو وہ شخص کیسے مسلمانوں کا محسن ہو سکتا ہے، یا کیسے وہ ہماری تاریخ میں ایک بڑا کوئی ہیرو کا کردار بن سکتا ہے ایسا شخص؟ اب دیکھیں کہ جنت و جہنم کا کیسے انکار کرتے ہیں سر سید احمد خان۔ اب وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں قرآن کریم میں جو جنت اور جہنم کے متعلق ہیں، کہتے ہیں انہی آیات کی نسبت دو مختلف دماغوں کے خیالات پر غور کرو۔ ایک تربیت یافتہ دماغ خیال کرتا ہے کہ وعدہ وعید، دوزخ و بہشت کے جن الفاظ سے بیان ہوئے ہیں ان سے بیانی ہی وہی اشیاء مقصود نہیں، بلکہ اس کا بیان کرنا صرف اعلیٰ درجہ کی خوشی اور راحت کو فہم انسانی کے لائق تشبیہ میں لانا ہے۔ اس خیال سے اس کے دل میں ایک بے انتہا عمدگی جنت کی اور ایک ترغیب اوامر کے بجا لانے اور نواہی سے بچنے کی پیدا ہوتی ہے، اور ایک کوڑ مغز ملا یا شہوت پرست زاہد یہ سمجھتا ہے کہ در حقیقت بہشت میں نہایت خوبصورت انگنت حوریں ملیں گی، شرابیں پئیں گے، میوے کھائیں گے، دودھ اور شہد کی ندیوں میں نہائیں گے، اور جو دل چاہے گا وہ مزے اڑائیں گے، اور اس لغو اور بیہودہ خیال سے دن رات اوامر کے بجا لانے اور نواہی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور جس نتیجے پر پہلا پہنچا تھا اس پر یہ پہنچ بھی جاتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ جس شخص نے ان حقائق قرآن مجید پر جو فطرت انسانی کے مطابق ہیں غور نہیں کیا، اس نے در حقیقت قرآن کو نہیں سمجھا، وہ اس نعمت عظمیٰ سے محروم رہا۔ یعنی جو جنت کو حقیقی سمجھتا ہے کہ وہ اس کی جو نعمتیں ہیں، جنت کی نہریں ہیں، جنت کے پھل ہیں، جنت کی حوریں ہیں، جنت کے مشروبات ہیں، وہ واقعی حقیقی ہیں، تو کہتا ہے وہ شہوت پرست ملا ہے اور کوڑ مغز ملا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو سر سید احمد خان کہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں جو جنت اور جہنم ہیں یہ کیفیات ہیں۔ خوشی آپ کو ملتی ہے، آپ کو خوشحالی ملتی ہے تو یہ جنت ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ آپ کا جو بچپن اور جوانی کا دور ہے یہ گویا جنت ہے، اور آپ کا بڑھاپا جو ہے وہ دوزخ ہے۔ آپ کو مصائب اور پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں تو یہ دوزخ، بس یہی دوزخ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی حقیقی طور پر کوئی چیزیں نہیں ہیں جنت اور جہنم۔ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ یہ ایک انسان جو کہتا ہے کہ یہ محض ایک کچھ کیفیتیں ہیں جو انسان کو مطلب تمثیلی طور پر بتائی گئی ہیں، اور انسان ان کی وجہ سے نیک کاموں کی طرف راغب ہوتا ہے اور برے کاموں سے بچتا ہے۔ تو اصل میں یہی مقصود ہے جنت اور جہنم کے ذکر کا، ان کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے۔ جبکہ اب دیکھیں کہ مسلمانوں کا جو متوارث عقیدہ ہے، جو متداول عقیدہ ہے، جو
1400 سال سے متواتر چلا آ رہا ہے کہ جنت اور جہنم کو حقیقت، اور قرآن کریم کے الفاظ اگر آپ مطالعہ کریں اور حدیث کو دیکھیں تو بڑی صراحت کے ساتھ یہ چیزیں موجود ہیں، بتائی گئی ہیں کہ جنت اور جہنم باقاعدہ موجود ہیں، ان کا وجود ہے، اور باقاعدہ طور پر لوگ میدان محشر میں حساب کتاب دینے کے بعد جنت یا جہنم میں جائیں گے۔ تو جو لوگ انکاری ہو جاتے ہیں، اتنے یعنی ہٹ درمی سے انکار کرتے ہیں، اصل میں یہ انکار حدیث کا کیا دھرا ہے کہ انکار حدیث کی وجہ سے وہ بے باک ہو جاتے ہیں، بے لگام ہو جاتے ہیں، اور پھر جو چاہیں کرتے رہیں۔ فرشتوں کا انکار کر دیا سر سید احمد خان نے، چنانچہ اپنی تفسیر میں جلد 1 صفحہ 42 پہ انہوں نے لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو اپنے جاہ و جلال، اپنی قدرت اور اپنے افعال کو فرشتوں سے نسبت کرتا ہے، تو جن فرشتوں کا قرآن میں ذکر ہے ان کا کوئی اصلی وجود نہیں ہو سکتا، بلکہ خدا کی بے انتہا قدرتوں کے ظہور کو اور ان قوا کو جو خدا نے اپنی ساری مخلوق میں مختلف قسم کے پیدا کیے ہیں ملک یا ملائکہ کہا ہے، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انسانوں میں جو مختلف قوتیں اللہ نے پیدا کی ہیں یہی فرشتے ہیں، فرشتوں کا کوئی اصلی وجود نہیں ہے، یعنی کوئی الگ سے مخلوق نہیں ہے جو اللہ نے پیدا کی ہو، اور یہ بھی مولویوں نے ایسے بنا لیے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے فرشتوں کے بارے میں، فرشتوں کا انکار کر دیا۔ اب دیکھیں کہ اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو کتنی واضح آیات ہیں کہ فرشتوں کا واقعی وجود ہے، جیسے کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 22 اگر آپ پڑھیں، یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گناہ گاروں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہ ہوگی، ٹھیک ہے، گناہ گاروں کو کوئی خوشی اس دن نہیں ملے گی، کچھ خوشخبری نہیں ہوگی ان کے لیے۔ اب یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے تو یہ ایک خارجی وجود ہے، باقاعدہ طور پر ایک مخلوق ہے اللہ رب العزت کی جس کو لوگ دیکھیں گے۔ تو اب خود سر سید احمد خان بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ عبد کا لفظ جہاں استعمال ہوتا ہے تو وہ صرف روح پر نہیں بلکہ جسم اور روح دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو خود انہوں نے یہ واقعہ اسراء کے تحت جہاں ذکر کیا ہے اپنی تفسیر میں تو یہ مانا ہے۔ تو فرشتوں کو بھی اللہ رب العزت نے عبد کہا ہے قرآن کریم میں، تو پھر ان کا ظاہر ہے کہ ان کے بقول بھی فرشتوں کا خارجی وجود ہونا چاہیے، الگ سے ایک مخلوق ہونا چاہیے وہ، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بات کو تھوڑا مختصر کرتے ہیں کہ سر سید احمد خان کے خیالات کے ماخذ کون سے ہیں، انہوں نے اپنی یہ فکر کہاں سے لی ہے؟ آخر کوئی تو ہوگا ان کا رہبر و رہنما، کوئی تو ہوگا جہاں سے انہوں نے یہ کچھ سیکھا ہے، حدیث کا انکار، عقل پرستی، انہوں نے کہاں سے لی ہے؟ تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو آپ کو واضح طور پر ان کی اس تفسیر میں ہی یہ بات واضح طور پر نظر آ جائے گی۔ یہی جلد 1 صفحہ 42 جو ہم پڑھ رہے تھے ابھی عبارت ان کی فرشتوں کے حوالے سے، تو اس سے اگلے صفحہ 43 پہ وہ لکھتے ہیں کہ بعض اکابر اسلام کا بھی یہی مذہب ہے جو میں کہتا ہوں۔ سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ جو میں اپنا مذہب بنا رہا ہوں فرشتوں کے انکار والا، تو یہ بعض اکابر اسلام کا بھی یہی مذہب ہے، اور امام محی الدین ابن عربی نے فصوص الحکم میں یہی مسلک اختیار کیا ہے۔ تو ابن عربی کے یہ شیدائی ہیں اور ابن عربی سے اس کو منسوب کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ صوفیاء سے انہوں نے یہ مذہب لیا ہے، اور وہاں سے انہوں نے دیکھا کہ یہ جو صوفیاء کا موقف ہے یہ ہمیں فائدہ دیتا ہے، تو وہاں سے انہوں نے یہ لیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے لکھا ہے کہ شیخ عارف باللہ مؤید الدین ابن محمود المعروف بالہدا، انہوں نے جو مریدان خاص شیخ صدر الدین کونوی مرید امام محی الدین ابن عربی سے ہیں، شرح فصوص الحکم میں بہت بڑی بحث لکھی ہے۔ تو وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابن عربی جو ہیں میں ان کا پیروکار ہوں اس حوالے سے، تو یہ صوفیاء سے یہ گمراہیاں آئی ہیں۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی شروع میں بتایا ہے کہ یہ جو معتزلہ اور جہمیہ ہیں یہ گمراہیاں ان سے شروع ہوئیں، عقل پرستی اور یہ جو انکار حدیث، وہاں سے چلتا چلتا سرایت کرتا ہوا پھر صوفیاء نے اس کو اٹھایا ہے، اور پھر آگے صوفیاء سے انہوں نے لے لیا۔
اب ابن عربی جو ہیں یہ صوفیوں کے معروف شخصیت ہیں، اور ان کو شیخ اکبر بھی لوگ کہتے ہیں، آج بھی شیخ اکبر کہتے ہیں۔ اب ابن عربی کے اگر ہم نظریات کو دیکھیں تو بڑے عجیب و غریب نظریات ہیں۔ اب جیسا کہ نبوت کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ نبوت وہبی نہیں بلکہ اکتسابی ہے، یعنی کوئی محنت کوشش کر کے نبی بن سکتا ہے، اور سر سید احمد خان نے بھی اس نظریے کو اپنا لیا۔ یہ ابن عربی کا نظریہ ہے۔ اسی طرح انہوں نے ابن عربی نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں، یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ نبوت چونکہ اکتسابی ہے لہذا قیامت تک جاری رہے گی۔ اور پھر غلام محمد قادیانی نے بھی ابن عربی کی ان تحریروں سے فائدہ اٹھایا اور ان کو اپنے حق میں پیش کیا۔ تو دراصل غلام محمد قادیانی ہوں یا غلام محمد پرویز ہو منکر حدیث، یا سر سید احمد خان ہو، یا اس طرح ان سب کا جو ہے نا پیچھے اگر آپ کہیں کہ ایک بابا یا بزرگ، وہ ابن عربی آپ کو نظر آئے گا۔ سب میں ان کے عقائد نظریات دیکھیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو مماثلت نظر آتی ہوگی۔ تو یہ انہوں نے جو سر سید احمد خان نے یہ گمراہ کن نظریات لیے ہیں، یہ ابن عربی وغیرہ اور صوفیہ جن کے نام بھی انہوں نے لکھے ہوئے ہیں وہاں سے انہوں نے لیے ہیں۔ جبکہ اگر آپ دیکھیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور جو ائمہ دین ہیں، محدثین ہیں اور مفسرین، ان میں سے آپ کو کوئی بھی ایسا نظر نہیں آئے گا جو ان افکار کا حامل ہو، یا انہوں نے کچھ تھوڑا سا کہیں اشارہ بھی کیا ہو کہ جنت و جہنم کا حقیقی وجود نہ مانا ہو، فرشتوں کا حقیقی وجود نہ مانا ہو، معجزات کا سرے سے انکار کر دیا ہو کہ ہم معجزات کو نہیں مانتے، یا عقل کو اصل بنا لیا ہو کہ عقل پر جو چیز پوری اترے گی ہم اس کو مانیں گے اور دوسری ہر چیز کا ہم انکار کر دیں گے، جیسا کہ سر سید احمد خان وغیرہ نے کیا ہے، چاہے وہ قرآن میں کیوں نہ ذکر ہو اور چاہے کتنے کھلے الفاظ میں ذکر ہو، تو وہ اس کا چونکہ عقل میں نہیں آتی تو اس کا وہی مفہوم بنانے کی کوشش کریں گے جو ان کی عقل نارسا قبول کر رہی ہے۔ تو اب یہ جو عقل پرستی جو ہے اصل میں یہی اصل گمراہی ہے۔ اللہ رب العزت کا جو فرمان ہے الرحمن علی العرش استویٰ، تو سر سید احمد خان نے اس کے بارے میں دیکھیں کیسا صاف صاف لکھا ہے کہ ہم صرف عقل کو مانتے ہیں، قرآن کو بھی نہیں مانیں گے، اگر وہ ہماری عقل کے خلاف ہوا تو اس کو بھی اپنی عقل کے مطابق کر کے مانیں گے۔ تو الرحمن علی العرش استویٰ، اس کے حوالے سے سر سید احمد خان نے بڑا دو ٹوک لفظوں میں لکھا ہے۔ کہتے ہیں مثلاً یہ جو خدا کا قول ہے الرحمن علی العرش استویٰ، یہ صاف دلالت کرتا ہے کہ خدا تخت پر بیٹھا ہوا ہے، مگر دلیل عقلی اس کی معارض ہے۔ کہتے ہیں صاف دلالت کر رہا ہے قرآن کریم کہ خدا تخت پر بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ بیٹھا ہوا تو کوئی لفظ یہاں نہیں ہے، اس کا مطلب تو صاف ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہوا۔ تو بہرحال اس کو وہ مان رہے ہیں کہ صاف صاف بیان ہے رحمان کے عرش پر مستوی ہونے کا، مگر دلیل عقلی اس کی معارض ہے کہ ہماری عقل جو ہے وہ نہیں اس کو مان رہی، ہماری عقل اس کے خلاف ہے۔ کہتے ہیں کہ خدا کا تخت پر بیٹھا ہوا ہونا عقلی دلیل سے محال ہے، اس لیے اس نقلی دلیل کی غلبہ یا بادشاہت سے تعویل کی گئی۔ کہتے ہیں کہ اس کو غلبہ یا بادشاہت سے تعویل کریں گے، وہی جو جہمیہ نے، معتزلہ نے اور ان گمراہ فرقوں نے اور صوفیہ نے جو تعویلیں کی ہیں وہی سر سید احمد خان کر رہے ہیں، اور وہی عقل پرستی، عقل کی پوجا، عقل کی پرستش کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یوں نہ کیا جائے تو اجتماع نقیضین یا ارتفاع نقیضین لازم آتا ہے، اور اگر دلیل نقلی کو عقل پر ترجیح دیں تو فرع سے اصل کا ابطال لازم آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر نقلی دلیل کو ہم ترجیح دے لیں، یعنی کہ قرآن کریم کو ہم ترجیح دے دیں، قرآن کریم کے الفاظ کو اپنی عقل پر، تو کہتے ہیں کہ اصل جو ہے اس کا ابطال لازم آئے گا۔ اصل تو عقل ہے، یعنی سر سید احمد خان نے کتنے صاف الفاظ میں یہ بات تسلیم کر لی کہ ان کے نزدیک اصل جو چیز ہے وہ عقل ہے، قرآن کریم جو منقول ہو کر ہم تک، وہ عقل ان کے نزدیک اصل نہیں ہے، وہ فرع ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ ہے اصل گمراہی جو آپ کو سارے منکرین حدیث میں مشترکہ طور پر نظر آئے گی کہ سارے عقل پرست ہیں، سارے عقل کو اپنا دین اور شریعت مانتے ہیں اور وحی کو دوسرا درجہ دیتے ہیں کہ اگر ان کی عقل میں آئے تو مان لی، نہیں آئے تو اس کا انکار کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ کیونکہ جو چیزیں نقلی ہیں ان کا اس بات بھی بجز عقل کے اور کسی طرح ممکن نہیں، پس نقل کے لیے بھی عقل ہی اصل ہے۔ کہتے ہیں کہ
جو ہمیں اب نقل ان کے نزدیک تو ہے ہی قرآن کریم، اور ذکر بھی قرآن کریم کی آیت کر رہے الرحمن علی العرش استویٰ، تو وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہماری عقل اصل ہے، اور عقل کے ذریعے ہی ہم نے قرآن کریم کے الفاظ کو ماننا ہے، اور ہماری عقل میں نہیں آئیں گے تو ہم ان کو بالکل الٹ پلٹ اور اتھل پتھل کر دیں گے، اور جو ہماری عقل میں آئے گا وہ ہم مانیں گے، اور جو عقل میں نہیں آئے گا وہ ہم نہیں مانیں گے۔ یہ تو سر سید احمد خان کا تذکرہ تھا، جو برِ صغیر پاک و ہند میں، ہندوستان میں سب سے پہلے ہیں انکار حدیث کے فتنے کو اپنانے اور اس کی آبیاری کرنے والے۔ اب آگے جو ان کے فیض یافتگان ہیں، ہم اگلے لیکچر میں ان کا ذکر کریں گے کہ وہ کون کون ہیں، اور انہوں نے کیا کیا واہی تباہی مچائی ہے، اور ان کے کیا کیا افکار ہیں، اور انہوں نے کیا کیا لکھا ہے اپنی کتابوں میں، یا لوگوں کو کیسے کیسے انہوں نے گمراہ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں انہیں دیکھتے ہیں۔